انسان اپنی زندگی میں اس جہان میں ایک دفعہ آتا ہے، ایک دفعہ مرتا ہے۔ کچھ دن اس کے لیے چند لوگ آنسو بہاتے ہیں، مٹی میں دباتے ہیں، پھر گردش زمانہ، موسم کی بارشیں اور تند و تیز ہوائیں اس کی قبر کا بھی نشان مٹا دیتی ہیں۔ پھر وہ ایسے مٹی ہوئی داستان بن جاتا ہے، ایسی بھولی ہوئی داستان ہوتا ہے، ایک گزرا ہوا داستان بھی نہیں رہتا، ایک خیال بن جاتا ہے، اور ایک نئی نسل وہاں جگہ لے لیتی ہے، شکلیں بھول جاتی ہیں، رنگ روپ سارے کے سارے بکھر جاتے ہیں، اور جانے والوں کو پیچھے رہنے والے کبھی یاد نہیں کیا کرتے۔ اسی طرح اس جہان کا ایک انداز ہے، صبح ہو کر جب شام میں بدلتی ہے۔ یار آپ لوگ کہاں سے آئے؟ اچھا، صبح جب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے شام کا ڈر لگا ہوتا ہے۔ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنے حسن کی ضیاء پاشیاں کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے شام کے وقت اپنے سیاہ ہونے کا ڈر بھی لگا ہوتا ہے۔ 14ویں کا چاند بہت اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، میری روشنی دیکھو، میرا جمال دیکھو، لیکن کہیں اندر میں اسے یہ خوف لگا ہوتا ہے، کل میں پورا نہیں ہوں گا، تھوڑا ہو جاؤں گا، اگلے دن اور کم، اگلے دن اور کم، پھر بالکل میرا ایک نشان ہی رہ جائے گا، پھر افق وہ بھی نگل جائے گا۔ تاروں بھری رات اپنے اوپر بڑی نازاں ہوتی ہے، سورج کی ایک کرن سارا حسن اس سے چھین لیتی ہے۔ کھلے ہوئے بہار کے پھول بڑے خوشباش نظر آتے ہیں، مچلتے ہیں، ایک ہوا کا جھونکا ان کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ مسلی ہوئی کلیاں بن جاتے ہیں، گری ہوئی پتیاں بن جاتے ہیں، اور پھر خزاں اپنے آ کے ڈیرے لگا لیتی ہے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی گھنٹوں اپنے چہرے کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، یہ کپڑا مجھے کیسا لگ رہا ہے، یہ لباس مجھے کیسا لگ رہا ہے، یہ رنگ مجھے کیسا لگ رہا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونا۔ چند صبحیں گزرتی ہیں، چند شامیں گزرتی ہیں، وہی چہرہ ہے، اپنی شکل کو آپ پہچاننے سے انکار ہو رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ میں نہیں، اللہ کی قسم تو ہی ہے۔ پر اس زمانے کی ریت یہی ہے کہ وہ حسن والوں سے حسن چھین لیتا ہے، مال والوں کا مال چلا جاتا ہے، اقتدار والوں کے تخت الٹ جاتے ہیں، نوجوان جوانیاں وہ بڑھاپے کے بے رحم شکنجے میں آ کر بالکل وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، بہار کو خزاں لے جاتی ہے، زندگی پہ موت حملہ آور ہوتی ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ جوانی دیوانہ کر دیتی ہے، نہ پہل یاد رہتی ہے، نہ انتہا اور آخر یاد رہتا ہے، ایک پاگل پن کا دور ہوتا ہے۔ تو کہنے والا کہہ رہا ہے جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، پھر کیا ہوا کہ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، پھر کیا ہوگا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔
اجل عربی میں موت کو کہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں سب شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، اپنے زمانے کی حسین ترین خاتون۔ اللہ ساری چیزیں کم ہی لوگوں میں جمع کرتا ہے، نور جہاں میں ساری چیزیں جمع کر دیں، وہ حسین ترین خاتون، وہ ملکہ نور جہاں، وہ جہانگیر پہ بھی راج کرنے والی، وہ ہند کے تخت پر بیٹھنے والی، اس کے اشاروں پہ لاکھوں انسان گردنیں جھکا رہے، اور رزق بھی، حسن بھی، خاندان بھی، بادشاہت بھی۔ لیکن کہنے والے نے کیا کہا؟ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے۔ اب تو حکومت نے کچھ ٹوٹے مکان کو جوڑ دیا ہے۔ میں ایک دفعہ جب کالج پڑھتا تھا تو میں گیا تھا وہاں دیکھنے کے لیے، تو رب کی قسم وہ ٹوٹا ہی تھا۔ دونوں ماں بیٹیاں سوئی پڑی، لاڈلی بیگم، نور جہاں۔ وہ نام تو اس کا کچھ اور تھا، لاڈلی مشہور تھی اس کے نور جہاں کے لاڈ کی وجہ سے۔ دونوں ماں بیٹیاں پڑی ہیں، اور دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، دن میں بھی خوفناک اندھیرا تھا۔ طبیعت گھبرا گئی، جلدی سے باہر نکل آئے۔ کون ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، جس کے نام کا ڈنکا ہند میں بجتا تھا، اس کا اپنا مزار اس پہ آنسو بہاتا ہے، اور گزرگاہ سے گزرنے والے مسافر اسے دیکھ کر عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہی اس ظالم دنیا کا نظام ہے، اس سے کوئی نہیں نکل سکتا میری عزیزو، یہ دھوکے کا گھر ہے، اس سے وہی سلامتی سے پار نکلے گا جو اس کے دھوکے کو پہچان کر اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرے گا۔ ہم خدائے نہیں ہیں، کسی نے بھیجا ہے، ہم مرنا بھی نہیں چاہتے، کوئی مار دے گا۔ کہنے والے کہتے رہیں گے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اور مارنے والا کہتا رہے گا فلولا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، بچا سکتے ہو تو بچا کے دکھاؤ۔ نہیں ہو سکتا، موت کا وار بے خطا ہوتا ہے، کوئی مرتے مرتے نہیں بچتا، سارے ہی بچتے بچتے مر جاتے ہیں۔ موت جب وار کرتی ہے کبھی خطا نہیں جاتا۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، موت پنجے گاڑتی ہے تو ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہر چیز زوال زوال کا اعلان کرتی ہے، ہر چیز پکار پکار کے ڈھل جانے کا اعلان کرتی ہے۔ چمکتے سورج کو چند گھڑیوں کے بعد دیکھو جب وہ مغرب میں دم توڑ رہا ہوتا ہے، تاروں بھری رات کو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ دیکھو جب تاروں کا حسن وہ ختم اور تمام ہو رہا ہوتا ہے، 14ویں کے چاند کے بعد 20 کی رات کا بھی چاند دیکھو جب وہ دم توڑنے کے قریب آ چکا ہوتا ہے۔ آج کی شکلیں اور ہیں، چند سال کے بعد شکلیں اور ہوں گی۔ پھر جنہوں نے پالا پوسا، جن گھروں کی ایک ایک اینٹ سے جی لگا، جب جان نکلے گی وہیں سے اٹھا کر لوگ مٹی کے دیس میں چھوڑ دیں گے۔ مٹی کی چادر ہوگی، مٹی کا گھر ہوگا، اندھیر کا راج ہوگا، تنہائیاں اور وحشتیں موت قیامت تک کی ساتھی ہوں گی۔ وہاں جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے، وہاں جو ناکام ہوا وہ ناکام ہے۔ یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، یہ بتانے والا آج کوئی نہیں ہے۔ یہ ماں باپ بتاتے تھے، وہ بھی بہہ گئے۔ یہ کالج اسکولوں میں ذہن بنایا جاتا تھا، وہاں بھی مادہ پرستی، ماحول میں کچھ کتابیں مل جایا کرتی تھیں جن کو پڑھ کر کچھ آخرت یاد آتی تھی، وہ بھی ناپید ہو گئیں۔ چاروں طرف مغرب کی تعظیم نے ایسا حملہ کیا ہے کہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے۔ ہم لٹا ہوا قافلہ ہیں عزیزو، ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں۔
جس بچی کا، ہائے ہائے، جس معاشرے کا، جس بچے کا کوئی آگے زندگی کا مقصد نہ رہا ہو، وہ لٹا ہوا قافلہ ہے، اور مسافر چلنے سے پہلے سوچتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میری منزل کیا ہے۔ آج کی دنیا ایسے نادان انسانوں کا قافلہ ہے کہ یہ نہیں پتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا، مجھے مار کے وہ کہاں لے جا رہا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے بھیجو، اس نے مجھے بھیجا۔ میں تو نہیں چاہتا میں مر جاؤں، وہ مجھے مارے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں مٹی میں جا کے منو مٹی تلے سو جاؤں، پر مجھے اگلے پھینک کے آ جائیں گے۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا، پھر بھی یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں سوچوں تو صحیح کہ میں آیا کیوں ہوں، مجھے بھیجا کس نے ہے۔ میری زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے، میرا پہلا علم یہ ہے کہ میرا خالق کون ہے۔